ان خطاب سے ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو منور و مجلا فرمائیں کہ شیر کے ساتھ زنجیر رہی در بولتا رہا. زنجیر بولتی رہی، زنجیر ہلتی رہی در بولتا رہا. زنجیر ہلتی رہی در بولتا رہا اور لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا. اور پلنے گئے سرے عرش جبریل بار بار سجا پہ جبریل امی کا پر بولتا رہا. سجا پہ جبریل امی کا پر بولتا رہا اور ٹھہرا کے رہ گئے یزید کے سب لشکروں سے بات. ٹھہرا کے رہ گئے یزید کے سب لشکروں سے بات. نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا. آپ حضرات اپنی مکمل تیاری کا ثبوت ہے. انشاءاللہ حضرت کا خطاب سن کر آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں بڑھے گا. آپ حضرات کی تیاری کا ثبوت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مذہب اعلیٰ حضرت، تنظیم العلماء بلاسپور، تنظیم العلماء بلاسپور، علماء مولانا مفتی محمود عالم صاحب زندہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اتحاد کے لیے کی بات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. انتہائی احترام و قدرت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار محترم میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. رفیقان گرامی، تنظیم العلماء بلاسپور کے زیر امام آج کی اس تربیتی اور دعوتی مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے. تھوڑی ہی دیر میں فیضان حضور حافظ ملت حضور نصیر ملت عطا اللہ علیہ کی جلوہ فرمائی ہونے والی ہے. ان کی تشریف آوری تک جو آدھے گھنٹے 45 منٹ کا وقت ہے، اس وقت میں آپ حضرات سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. مسلمانوں میں بہت سارے اختلافات ہیں. کسی
امام نے یہ فرمایا کہ زخم سے خون بہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی امام کا موقف یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کسی امام کا نظریہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ناک کے نیچے باندھنا چاہیے، کسی امام نے احادیث کی روشنی میں یہ عرض فرمایا کہ ہاتھ کو سینے پہ باندھنا چاہیے۔ امام مالک نے یہ ارشاد فرمایا کہ ارسال مسنون ہے، یعنی حالت قیام میں ہاتھوں کو باندھنا نہیں چاہیے بلکہ ہاتھوں کو لٹکا کے رکھنا چاہیے۔ کسی امام نے یہ فرمایا کہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، کسی امام نے یہ فرمایا کہ 2-4-10 بال کو بھی مسح کر لیا جائے تو فرضیت ادا ہو جاتی ہے۔ کسی امام نے یہ موقف اپنایا کہ پورے سر کا مسح فرض ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ میں بہت سارے اختلافات ہیں، فروعی مسائل میں ہر امام نے اپنا اپنا موقف اپنایا ہے۔ ان ہزاروں اختلافات کے باوجود اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہو سکتا ہے۔ میری بات سمجھے آپ؟ ان ہزاروں اختلافات کے باوجود اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق نہیں ہو سکتا۔ جملہ میرا یاد رکھے، اس کو بعد میں دوہرا کر ذرا سا غور سے سن لیجیے گا تو آپ کو لذت روحانی کیف محسوس ہوگا۔ ایسے اختلاف کے ماحول میں اگر کسی شہر کے علماء کسی ایک تنظیم پہ متحد ہو جائیں تو آپ اس کو اس شہر کی خوش نصیبی کہہ سکتے ہیں، اور آپ پورے ہندوستان کے شہروں میں اس شہر کی یہ آپ خوبی قرار دے سکتے ہیں کہ تنظیم العلماء کے بینر تلے شہر کے تمام ائمہ، تمام خطباء اور تمام علماء دینی خدمتیں انجام دے رہے ہیں، اور اب تک آپسی اختلاف کی کوئی ایسی دشواری محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس تنظیم کے بینر تلے علماء اہل سنت بلاسپور کو متحد اور متفق رکھے۔ آمین۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صنفان من امتی اذا صلحوا صلح القوم كلهم۔ میری امت کا تو طبقہ ایسا ہے کہ اگر یہ لوگ ٹھیک ٹھاک رہے تو میری پوری امت ٹھیک ٹھاک رہے گی۔ العمراء والعلماء، پہلا طبقہ مالداروں کا طبقہ ہے اور دوسرا طبقہ علماء کا طبقہ ہے۔ مالدار اپنی دولت کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، سماج میں ان کی برتری ہوتی ہے، سماج کے لوگوں کی باتوں کو قبول کرتے ہیں، اور علماء اپنی علمی برکتوں کی وجہ سے بہت سارے دلوں میں ان کا گھر ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان سے وابستہ رہتے ہیں۔ تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کا یہ دو طبقہ ٹھیک ٹھاک رہا تو میری امت ٹھیک ٹھاک رہے گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ شہر کے علماء متفق ہیں، متحد ہیں، تنظیم العلماء کے بینر تلے کام کر رہے ہیں۔
میری معلومات کے مطابق سال 2 سال سے وقتاً فوقتاً مجلسیں ہوتی رہتی ہیں اور دین کا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ پاک اس تنظیم کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے دیر فسا لا الہ الا اللہ۔ اور جو شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس کے لیے پہلے سے پڑھنا شروع کیا۔ یہ وقت اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ وقت اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے زبانیں کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اعظام لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں ان مختصر سے جملوں کے بعد اب اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ علماء پوری ملت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، پوری ملت کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا ذمہ علماء پر ہوتا ہے، اور خطرات زیادہ ہوں تو ذمہ داروں کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج امت مسلمہ پر کئی خطرات بیک وقت منڈلا رہے ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ الحاد کا خطرہ ہے۔ سائنسی ترقیوں نے ہماری زندگی کی بہت ساری دشواریوں کو آسان کیا ہے، مگر اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سائنسی ترقیوں نے دین و مذہب سے انسانوں کے اعتماد کو کمزور کیا۔ غیر شعوری طور سے آج دنیا کا ایک بڑا طبقہ یہ محسوس کرتا ہے کہ انسان جب چاند تک پہنچ سکتا ہے، سمندر کی تہوں میں چھپے ہوئے خزانوں کو اپنے دسترس میں لا سکتا ہے، آفاق کی گہرائیوں کو ناپ سکتا ہے، آبادیوں کو چند منٹوں میں تہو بالا کر سکتا ہے، تو پھر اس دنیا کے نظام کو رواں دواں رکھنے کے لیے کسی خدا کی کیا ضرورت ہے؟ انسان نظام عالم کو خود ہی کنٹرول کر سکتا ہے۔ ایک سنگین خطرہ پوری امت پر الحاد کا منڈلا رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو دوسرا خطرہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے وہ شرک کا خطرہ ہے۔ کوئی بھی حکومت جب اپنے پیسوں اور اپنے اقتدار کا سہارا لے کر کسی نظریے کو فروغ دینا چاہتی ہے تو وہ نظریہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے۔ اس کی تازہ مثال سعودی حکومت اور اس کی مذہبی سرگرمیاں۔ وہابیت کی عمر 200 سال سے زیادہ نہیں، 12ویں صدی ہجری میں محمد بن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا۔ عجیب اتفاق اسے کہیے کہ اسے ہزاروں محدثین، ہزاروں صالحین اور فقہائے امت کے موقف میں کوئی خوبی نظر نہیں آئی، اور ابن تیمیہ کا جو فتنہ 7ویں صدی میں اس دنیا میں اٹھا تھا، جس سے اس زمانے کے بادشاہ نے پابندیاں لگا کر اس فتنے کو دبا دیا تھا، اس کی کتابوں کی طباعت اور اشاعت پہ پابندی لگا دی تھی۔ 7ویں صدی کا دبا ہوا وہ فتنہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو بہت پسند آیا، اور اس نے ابن تیمیہ کے نظریات کی روشنی میں توسل کو شرک کہنا شروع کیا۔ استغاثہ بالاولیاء والصالحین کو اس نے دین کے خلاف کہنا شروع کیا۔ یا رسول اللہ کی ندا کو اس نے اسلام کے خلاف قرار دیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، 1200 سال کا
متفقہ نظریہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ 12ویں صدی ہجری میں محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اس فتنے کو ہوا دیا، مگر حکومت کے پیسوں کے زور پر اس فتنے کو پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ آپ اس کے نتائج کو دیکھ رہے ہیں۔ ہر محلے میں وہابیت کے جراثیم پھیل گئے، ہر آبادی کو وہابیت کے جراثیم نے اپنے نرغے میں لے لیا۔ باپ اگر سنی صحیح العقیدہ ہے، بیٹا وہابیت سے متاثر نظر آتا ہے۔ اگر ماں سنی صحیح العقیدہ ہے، داماد اس کا سلفیت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کسی نظریے کو حکومت اپنے اقتدار کا استعمال کر کے فروغ دینا چاہتی ہے تو وہ نظریہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلا کرتا ہے۔ آج ہماری بدعمالیوں کی نحوست ہے کہ ایک ایسی حکومت ہندوستانی مسلمانوں کے سروں پہ مسلط ہے جو خود بھی شرک کے دلدل میں پھنسی ہے اور پوری قوم کو شرک کے راستے پہ لے جانا چاہتی ہے۔ اس کے لیے وسائل کا استعمال ہو رہا ہے، اس کے لیے سرمائے صرف کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو خریدا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ وسیم رضوی امت کا یہ اول و آخر فتنہ ہے۔ کتنے وسیم رضوی ابھی آتے رہیں گے، کتنے وسیم رضوی قرآن کو ادھورا کہتے رہیں گے، کتنے وسیم رضوی کفر پہ کفر کی طرف قدم بڑھانے کا اعلانیہ اعتراف اور اقرار کرتے رہیں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑا خطرہ ہماری امت اور ہماری قوم کے اوپر شرک کا منڈلا رہا ہے۔ ہمیں اس خطرے کے حوالے سے بھی اپنی قوم کو متنبہ رکھنا ہے۔ اور تیسرا خطرہ جس کے دفاع میں علماء اہل سنت 100 سال سے اپنی کوششیں صرف کر رہے ہیں، وہ وہابیت اور سلفیت کا خطرہ ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ 3 سنگین خطرے آج مسلمانوں کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارا وہ نوجوان طبقہ جس نے اپنی پوری زندگی اسکولوں میں گزاری، جس نے کبھی کسی مدرسے کا نام اس نے اچھی طرح نہیں سنا، جس نے کسی عالم کے سامنے کبھی زانوِ تلمس نہیں طے کیا، آپ ان نوجوانوں سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ نوجوان الحاد کا مقابلہ کرے گا، وہ نوجوان شرک کے طوفان پر قدغن لگائے گا، وہ نوجوان سلفیت کے سامنے سد باب بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ یہ سارا کام علماء کے ذمے ہے۔ علماء کو اپنی محنتیں بڑھانی پڑے گی، علماء کو حالات کے لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم اگر کسی ایک محاذ پہ اپنی توجہ لگائے رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے خطرے ہماری آبادیوں کو ڈبوتے چلے جائیں۔ اس لیے ان تینوں خطروں کے لحاظ سے علماء کو اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑے گا اور امت کی حفاظت کے لیے اپنی دماغی توانائیوں کو استعمال کرنا پڑے گا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ دور سائنسی ترقیوں کا دور ہے، یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آپ اگر دین کے عقیدوں کو قرآن و حدیث کے نصوص صریحہ کی روشنی میں ثابت کریں گے تو ہمارا نوجوان بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ آپ اس سے کہیے کہ مرنے کے بعد بھی روحوں کا تعلق قبر سے باقی رہتا ہے، اور کوئی بھی شخص اگر قبروں پہ جائے اور سلام کرے تو روحیں اپنی قبروں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، آنے والے کو پہچانتی ہیں، آنے والے کے سلام کو سنتی ہیں، جواب دیتی ہیں، کیونکہ قرآن میں ایسا آیا ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبر نے ایسا فرمایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل قرآن و حدیث ہے، مگر آج کا نوجوان عقیدوں کو بھی سائنسی روشنی میں سمجھنا چاہتا ہے، عقیدوں کو بھی سائنسی افکار کی روشنی میں سمجھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ امام راضی نے ایسا فرمایا ہے، امام غزالی نے ایسا فرمایا ہے، ہمارا نوجوان طبقہ مطمئن نہیں ہوتا، اور آپ اس سے یہ کہہ دیں
کہ نوجوانوں ذرا سوچو، ایک جہاز جب فضاؤں کی سیر کر رہا ہوتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر طے کر رہا ہوتا ہے، 30,000 40,000 فٹ کی بلندی پہ وہ جہاز اڑ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق ایئرپورٹ کے ادھیکاریوں سے ہمیشہ رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں راستہ بدل لو، جہاز راستہ بدل لیتا ہے۔ موقع پہ بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں اپنی جہاز کی بلندی تھوڑی اور بڑھا لو، وہ اپنی جہاز کو اور ہائٹ پہ لے جاتا ہے۔ اگر موسم خراب ہو اسے ہدایت دی جائے کہ جہاز کو ذرا اور نیچے کر لو، وہ نیچے کر لیتا ہے۔ نوجوانوں، جب 50,000 فٹ کی بلندی پہ اڑنے والا جہاز برقی لہروں کے ذریعے اپنے ایئرپورٹ سے جڑا ہوا رہ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی روح اللہ کی قدرت سے آسمان پہ رہتے ہوئے اپنی قبر سے جڑی ہوئی کیوں نہیں رہتی؟ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، وہ دلیل شاید ہمارے نوجوانوں کو بہت زیادہ مطمئن نہ کر سکے، جبکہ وہی ہمارے پاس سب سے مضبوط دلیل ہے، لیکن اگر آپ اسے اس انداز میں سمجھائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ 100% نہ صحیح مگر 90% وہ ضرور مطمئن ہو جائے گا کہ جب سائنسدان ایسا کر سکتے ہیں تو سائنسدانوں کو عقل دینے والا پروردگار اپنی قدرت کاملہ سے روحوں کو یہ طاقت و قوت کیوں نہیں دے سکتا؟ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ وقت اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ وقت اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیو، آپ اگر کہیں کہ لوگوں گنبد خضرا کے مکین مدینے میں رہ کے بھی اپنے غلاموں پہ نظر کرم فرماتے ہیں، بغداد کے تاجدار بغداد میں رہ کے بھی بلاسپور والوں کی دستگیری فرماتے ہیں، اور آپ دلیل میں یہ پیش کریں کہ امام راضی نے ایسا فرمایا، امام غزالی نے ایسا ارشاد فرمایا۔ میرے بھائیو، ہمارے لیے ایک قوی دلیل ہے یہ کہ امت کے ایک بڑے طبقے نے اس طرح کا نظریہ ہم سب کو دیا ہے، مگر آج کا نوجوان ان باتوں پہ بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوتا، اور آپ اس سے یہ کہیں کہ ہماری ہندوستانی حکومت نے چندریان بھیجا تھا چاند پر، دھرتی سے چاند کی دوری کتنی ہے؟ 3,84,403 کلومیٹر، یہ زمین سے چاند کی مسافت ہے سائنسدانوں کے اعتبار سے۔ آپ نوجوانوں سے کہیں کہ جب ہندوستانی حکومت نے چندریان روانہ کیا 2 کلومیٹر قریب پہنچ چکا تھا چاند کی سطح پہ، مگر سائنسدانوں کا تعلق چندریان سے ٹوٹ گیا اور وہ چندریان چاند کی سطح پہ ٹوٹ کر گر کے خراب ہو گیا، یہ مشن ناکام ہو گیا۔ نوجوانوں، جب سائنسدان 3,84,000 کلومیٹر پہ اڑنے والے چندریان کو اپنے کمپیوٹر سے جوڑے رکھ سکتے ہیں تو گنبد خضرا کے مکین اپنے بلاسپور کے غلاموں کو اپنے دامن کرم سے بغداد کے راجہ بغداد میں رہتے ہوئے بلاسپور کے سائلوں کو حاجتیں کیوں نہیں پوری کر سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آج وقت کا ایک جبری تقاضا ہے کہ اپنے عقیدوں کو سائنسی اعتبار سے ثابت کیا جائے۔ اگر ہم اس میدان میں پیچھے رہ گئے تو ہمارا بھائی ایک رسمی مسلمان بن کے رہ جائے گا، مگر ایمان کے جو حقیقی تقاضے ہیں وہ ایمان کا حقیقی تقاضا کبھی بھی پورا نہ کر سکے گا۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، آج کئی خطرے بیک وقت ہمارے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں۔ الحاد کا خطرہ، شرک کا خطرہ، سلفیت اور وہابیت اور اس کے بطن سے پیدا ہونے والی مختلف شاخوں کا خطرہ، عریانیت اور انگریزوں کی تہذیب کا خطرہ۔ جب خطرے زیادہ ہوں تو گھر کے چوکیدار کو زیادہ چوکنا رہنا پڑتا ہے، گھر کے رکھوالے کو زیادہ تیاری کے ساتھ کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں اپنے علماء سے خصوصی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو حالات کے تقاضوں کے لحاظ سے ڈھالا جائے
اور جہاں جیسی ضرورت ہو اس کے لحاظ سے قوم کی رہنمائی کی جائے۔ جب ہمارے علماء ان طریقوں سے قوم کی حفاظت کا کام انجام دیں گے تو انشاءاللہ وہ حدیث ان کا استقبال کر رہی ہوگی کہ قیامت کے دن شہیدوں کے خون کے ساتھ عالموں کے قلم کی روشنائی کو تولا جائے گا۔ اگرچہ بدھ ہے زمانے کی آستینوں میں جہاں رہتا ہوں سون بھدر، اس کے قریب ایک جگہ ہے بیرن، سمجھ رہے ہیں؟ سنگرولی بیرن آپ نے سنا ہوگا، مدھیہ پردیش کا آخری حصہ ہے، اس کے 10-20 کلومیٹر کے بعد سے اتر پردیش شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں جمعے کی نماز میں نے تقریر کی، میں نے کہا مسلمانوں تم اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجتے ہو، انگریزی تعلیم کی لالچ میں اپنے بچوں کو مشن اسکولوں میں بھیجتے ہو، مشن اسکولوں میں تمہارے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ عیسیٰ مسیح خدا کے بیٹے ہیں، خدا تین ہیں، اللہ تعالی، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، یہ تینوں مل کر دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں۔ تم کبھی کبھار اپنے بچوں کو گیانوتی سرسوتی گیان مندر میں بھیجتے ہو، پتھر کے بنے ہوئے مجسموں کے سامنے تمہارے بچوں کو کھڑا کر کے پرارتھنا کروایا جاتا ہے۔ تمہارا بچہ جب اپنی زندگی کے ابتدائی مرحلوں میں ہی ایک پتھر کے بنے ہوئے مجسمے کے سامنے پرارتھنا کرنا شروع کرے گا تو بڑا ہو کر شرک سے کوئی نفرت اس کے دل میں نہیں ہوگی، شرک سے کوئی نفرت اپنے قلب میں وہ محسوس نہیں کرے گا، اور کبھی بھی حالات نے اگر اسے دشواریوں میں ڈالا تو وہ شرک کی طرف بھی قدم بڑھا سکتا ہے، عیسائی کی طرف بھی اس کے قدم بڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا مسلمانوں اپنے بچوں کو اسکول اور کالج میں بھیجتے ہوئے اس بات پہ نظر رکھو کہ تمہارے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، تمہارے بچوں کی کیسی تربیت کی جا رہی ہے۔ 1 گھنٹہ ہر روز اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، اسے سمجھاؤ بیٹا ہمارا خدا ایک ہے، اسے سمجھاؤ بیٹا اسی خدا کا میسج لے کر ہمارے پیغمبر دنیا میں آئے، خدا کا میسج قرآن کی شکل میں ہمارے پاس آیا ہوا ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے وہ قرآن میں ساری رہنمائی موجود ہے۔ 1 گھنٹہ بھی اگر ڈیلی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اسکول اور کالج کی وجہ سے شرک کی جو ظلمتیں ان کے دل و دماغ میں آئی ہوں گی 1 گھنٹہ کی برکت سے وہ ظلمتیں ختم ہوتی جائیں گی، اور انشاءاللہ تمہارے بچوں کے دلوں میں بھی ایمان کا اجالا پھیلتا چلا جائے گا۔ نماز ختم ہونے کے بعد میں باہر نکل رہا، ایک صاحب آئے گیٹ کے پاس، کہا حضرت 1 گھنٹہ کا وقت ہم کو دیجیے، میرا بچہ عجیب قسم کی باتیں کرتا ہے، میں کچھ بولتا ہوں تو مجھ سے بحث کرنا شروع کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ آتا ہوں آپ کے گھر، 1-2 گھنٹے کے بعد میں ان کے گھر گیا۔ میرے بھائیوں وہ بچہ میرے سامنے تھا، تقریباً یہی عمر ہوگی جو یہ بچہ سامنے میں بیٹھا، 12-14 سال کا، 8 یا 9 میں کرسچن اسکول میں پڑھتا تھا۔ ہم نے کہا کیا دقت ہے، کیا آپ لوگوں کا معاملہ ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا، ندیم خان ان کا نام، کہا میں اسے کہتا ہوں کہ خنزیر کھانا حرام تو یہ اعتراض کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ کیوں حرام؟ میں اس سے کہتا ہوں کہ اس کے اندر وائرس ہوتا ہے اس لیے خنزیر کھانا حرام، تو یہ مجھ سے بحث کرتا ہے۔ اگر وائرس ہے تو اسے گرم پانی میں کھولا دیا جائے، اسے ابال دیا جائے، اگر پانی کو کھولا کر پی لیا جائے تو پانی کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، تو اگر خنزیر کے گوشت کو بھی پانی میں ابال لیا جائے تو اس کے بھی جراثیم ختم ہو سکتے ہیں، پھر ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان خنزیر کے گوشت کو کیوں نہیں کھا سکتا؟ سمجھ رہے میری بات؟ میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں، غیر شعوری طور سے ہمارا نوجوان الحاد کی طرف قدم بڑھا رہا، شرک کی طرف قدم بڑھا رہا۔ سلفیت یہ تو 200 سال کا خطرہ ہے، مگر جو غیر شعوری خطرے منڈلا رہے ہیں، میں نے اس بچے سے کہا کہ دیکھو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے ہم بندے ہیں،
اللہ نے ہمیں فرمایا یہ کھاؤ، ہم کھاتے ہیں، حکم ہوا یہ نہ کھاؤ، نہیں کھاتے ہیں۔ اگر کوئی علت نہ بھی سمجھ میں آئے تب بھی ہمیں اپنے خدا کے حکم کو ماننا ہے۔ تمہارے والد نے جو کہا کہ خنزیر کا گوشت کھانا اس لیے حرام کیونکہ اس میں جراثیم ہوتے ہیں، کیٹانو ہوتے ہیں، وائرس ہوتے ہیں، انہوں نے بھی صحیح بات کہی، لیکن اگر تم اس سے مطمئن نہیں ہو تو ہمارے علماء نے کتابوں میں خنزیر کے گوشت کے حرام ہونے کی ایک اور وجہ ارشاد فرمائی ہے کہ انسان جو کھاتا ہے اس کی جیسی خوراک ہوگی اس کا اثر اس کی فکر پہ، اس کے دماغ پہ پڑے گا۔ کتا لڑنے والا جانور، اگر انسان بھی کتے کا گوشت کھائے تو لڑنے کی سرشت اس کے اندر پیدا ہوگی۔ شیر، چیتا، یہ جانوروں کو مارنے والا، پھاڑنے والا جانور، اگر انسان بھی شیر اور چیتے کا گوشت کھائے تو اس کے اندر درندگی پیدا ہوگی۔ بندر، شریر قسم کا جانور، اگر اس کے گوشت کو بھی ایک مسلمان استعمال کرے تو وہ فطری طور سے شرارت کی طرف قدم بڑھائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کسی خنزیر میں تجربہ کر لو، ایک طرف سیب رکھ دو، ایک طرف کاجو اور کشمش کی پلیٹ رکھ دو، ایک طرف بریانی رکھ دو، اور کسی طرف اگر گندگی پڑی ہوئی ہے تو خنزیر کا قدم گندگی کی طرف پہلے بڑھے گا، سیب کی طرف وہ قدم نہیں بڑھائے گا، کاجو کو وہ کھانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو گویا ایک گندگی کو پسند کرنے والا جانور ہے۔ اب اگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خنزیر کھانے کی اجازت دے تو اس کا اثر اس کی فکر پہ پڑے گا، انسان کی طبیعت میں گندگی پیدا ہوگی اور اس کی گفتگو سے بھی گندگی ظاہر ہوگی، آنکھوں سے بھی گندگی کا ظہور ہوگا۔ مجھے ایسا لگا کہ کوئی بہت زیادہ وہ مطمئن نہیں ہوا۔ میں نے اس سے کہا دیکھو دنیا کے بہت سارے معاملات ہیں کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں مگر اس پر ایمان رکھا کرتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا ورلڈ ٹریڈ سینٹر، امریکہ نے دعویٰ کیا کہ اسے اسامہ بن لادن نے ڈھا دیا، اس کی سازش کی وجہ سے 2 جہاز ٹکرا گئے، 2400 امریکی مارے گئے، اور اس غصے میں اس نے صدام حسین کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا، اس نے افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، 5 لاکھ سے زیادہ عراقی بچے یتیم ہو گئے، آج بھی افغانستان روٹیوں کو ترس رہا ہے۔ کیا تم نے دیکھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو ڈھہتے ہوئے؟ کیا تم میں سے کسی نے اس امریکیوں کو مرتے ہوئے دیکھا؟ ٹیلی ویژن والوں نے اسکرین پہ خبریں چلا دی، ہر آدمی اسے قبول کرتا ہے کہ ہاں ایسا ہوا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ فلمیں بنانے والے 3 گھنٹے کی فلمیں بنا دیتے ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی مرتا ہے نہ کوئی مارتا ہے، نہ کوئی کسی پر اپنی زندگی لٹاتا ہے، مگر وہ فلم ایک پورے واقعے کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ امریکیوں کو افغانستان پہ حملہ کرنے کا بہانہ چاہیے تھا، اس لیے اس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ڈھہنے کی تصویر بنائی؟ امریکیوں کو صدام حسین کی حکومت کا تختہ پلٹنا تھا، اس لیے اس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ڈھائے جانے کا ڈرامہ کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں مگر تمہیں بھی یقین ہے کہ عمارت گری ہے، تمہارے والد کو بھی یقین ہے کہ عمارت گری ہے، ہر فرد کو یقین ہے کہ 2400 امریکی مارے گئے۔ ذرا سوچو کئی ہزار کلومیٹر پہ جو واقعہ ہوا تم نے نہیں دیکھا مگر تم یقین رکھتے ہو کہ ہاں ایسا ہوا، جبکہ امریکی ایک کرسچن ہے، خنزیر کھانے والے، شراب پینے والے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے، دنیا کے اوپر جنگ و جدال مسلط کرنے والے، ہر تیسرے منٹ میں زنا بالجبر کا کیس جس ملک میں ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والے تیسرے بچے کا باپ کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا باپ کون ہے۔ جب اتنی گری ہوئی قوم کی باتوں پر تم اتنا بھروسہ کرتے ہو تو میرے خواجہ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، غوث نے فرمایا ایسا مت کرو، صدیق اکبر نے فرمایا ایسا مت کرو، بلال حبشی نے فرمایا ایسا مت کرو۔ اگر دیکھے بغیر جھوٹوں کی باتوں پر 100% تم یقین رکھتے ہو تو دیکھے بغیر ہم سچوں کی باتوں کو کیوں نہ قبول کریں۔
سمجھتا ہوں کہ جب آدمی مرتا ہے قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں. یہ ہم نے عالموں سے سنا ہے. تو اگر کسی کو ہم نے قبر میں دفن کیا تب تو فرشتے چیرتے ہوئے آئیں گے. اگر کوئی سمندر میں ڈوب گیا تو، اگر کسی کو آگ نے جلا دیا تو، کسی کو شیر نے کھا لیا تو وہاں کہاں سے مٹی کے فرشتے قبر چیرتے ہوئے آئیں گے؟ میں نے اس سے کہا دیکھو، آخرت کی چیزوں کو دنیا کے معاملات پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. اللہ و رسول کا جو ارشاد ہو اسے قبول کرنا چاہیے. اگر تم اس کی عقلی توجیہ چاہتے ہو تو میں تمہیں تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے پیش کر سکتا ہوں. دیکھو اس سلسلے میں جو حدیث آئی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقبر المیت اتاہ ملکان، جب مردے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تب اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں. تو فرشتوں کا آنا تو کنفرم ہے. آگ میں جل جائے تب بھی فرشتے آتے ہیں، ندی میں ڈوب جائے تب بھی فرشتے آتے ہیں. کسی شیر نے اس سے اپنی خوراک بنا لیا، شیر کے پیٹ میں فرشتے جا کر اس سے سوال و جواب کرتے ہیں. فرشتوں کا سوال تو ہر میت کے ساتھ عام ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں. لیکن جہاں تک زمین کے چیر کر آنے کی بات ہے، آقا کریم نے اقبیرا کا لفظ ارشاد فرمایا ہے. اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمین چیر کر آنے کا معاملہ صرف ان کے ساتھ ہوگا جو قبروں میں دفن کیے جاتے ہیں، جو آگ میں جل گئے، ہواؤں میں ان کی راکھ بکھر گئی، شیر نے اسے اپنی خوراک بنا لیا، زمین سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، تو وہاں زمین چیر کر آنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں فرشتے آئیں گے اور اس کے دین و ایمان کے حوالے سے اس سے سوال و جواب کریں گے. میں نے 1.5 گھنٹے تک مختلف حوالوں سے اسے سمجھانے کی کوشش کی. میں نے چلتے وقت اس کو اپنا موبائل نمبر دیا. ہم نے اسے کہا کہ کسی بھی مسئلے میں تمہیں کوئی شک ہو مجھ سے پوچھ لینا، میں کوشش کروں گا کہ تمہیں عقلی طور سے بھی مطمئن کر سکوں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، آپ ان نوجوانوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کو دیکھو، دلوں میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کی تاریکیوں کو دیکھو. اب ایسے نوجوانوں کے سامنے اگر ہم امام راضی کا قول پیش کریں، امام غزالی کا ارشاد پیش کریں، اگر ایسے لوگوں کے سامنے عبد الوہاب شارانی کا ارشاد نقل کریں، میرے بھائیوں کم سے کم اب تک علماء کا لحاظ امت کے دلوں میں باقی ہے. صاف انکار نہ کر سکے مگر قلبی طور سے وہ مطمئن نہ ہو سکے گا. اس لیے میں اپنے علماء کی جماعت سے اس بات کی بہت مخلصانہ ہمدردانہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو حالات کے چیلنجوں کے مقابلے کے لیے تیار کریں، عقائد دین کو قرآن و سنت سے ثابت کریں، ارشادات علماء سے ثابت کریں، سائنسی توجیہات کے ذریعے ان عقائد کو بچوں کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کریں. اگر 25 سال بے خبری میں گزر گئے تو آنے والے 25 سال کے بعد ہندوستان کی مذہبی صورتحال کیا ہوگی یہ بہت مشکل ہے یہ کہنا. میرے بھائیو، سلمان رشدی کوئی آرمینیا کا آیا ہوا شخص نہیں تھا. تسلیمہ نسرین یہ کوئی فلپینس میں کسی کرسچن گھر کی پیدا ہونے والی بیٹی نہیں تھی. وسیم رضوی یہ کسی غیر مسلم گھرانے کی پیداوار نہیں ہے. کیرلا کا کوئی فلم ساز جس نے کل اپنے غیر مسلم ہونے کا اعلان کیا وہ کسی یہودی کے گھر کی پیداوار نہیں ہے. مگر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے اپنے عقیدوں کو سائنسی توجیہات کے ساتھ اپنی امت کے نوجوانوں کے دلوں میں نہیں اتارا. آج یہ اس کا نقصان ہے کہ ہمارا نوجوان غیر شعوری طور سے الحاد کی طرف بڑھ رہا ہے، شرک کی طرف بڑھ رہا ہے، سلفیت کی طرف بڑھ رہا ہے. اس لیے میں وہی شعر پھر دہراتا ہوں، یہ وقت اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. محبت سے کہیے سبحان اللہ. میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
قبر انور میں تشریف لاتے ہیں، ہے نا؟ یہ سوال ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ فائنل سوال یہی ہے، اسی پہ امتحان کو روز ہوگا۔ میرے بھائیوں، علماء وضاحتیں فرماتے ہیں کہ فی ھذا الرجل، پیغمبر اگر قبر میں نہیں ہے تو ھذا الرجل کا جملہ فرشتے کو کہتے ہیں۔ تو علماء نے اس کی وضاحتیں کی۔ علماء نے لکھا کہ پیغمبر کا عکس پیغمبر کی شبیہ دکھلائی جاتی ہے۔ علماء نے لکھا کہ اس آدمی کی قبر سے لے کر گنبد خضرا تک زمین کا جو حجاب ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے، اور عاشقوں کو اپنے محبوب کی آمد کی بات زیادہ اچھی لگتی ہے، اس لیے ہم ایمان والوں کو یہی موقف سب سے اچھا لگتا ہے کہ آقا کریم اپنے غلاموں کی قبر انور میں تشریف لایا کرتے ہیں۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی ہے شب گور بھی اس گل سے ملاقات کی رات۔ میرے بھائیوں، اب آپ کے ذہن میں فطری طور سے یہ سوال پیدا ہوگا، پیغمبر مدینے میں مرنے والے ہزاروں مرتے ہیں، کوئی فلپینس، کوئی چائنا، کوئی انڈونیشیا، کوئی الجزائر، کوئی ساؤتھ افریقہ، کوئی آرمینیا، کوئی آذربائیجان، پیغمبر بیک وقت کتنوں کی قبروں میں تشریف لے جائیں گے؟ ایک وقت میں کتنی قبروں میں پیغمبر کی تشریف آوری ہوگی؟ میرے بھائیو، علامہ جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں اور بہت سارے علماء نے یہ شعر اپنی کتابوں میں لکھا۔ کسی نے پوچھا پیغمبر بیک وقت کتنی قبروں میں تظہر فرمائیں گے؟ تو بزرگوں نے فرمایا کالشمس فی وسط السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا و مغاربا، جیسے کہ سورج آسمان کے بیچوں بیچ رہتا ہے مگر مشرق کو بھی اس کی کرنیں روشن کرتی ہیں، مغرب کو بھی اس کی کرنیں روشن کرتی ہیں، شمال تک اس کا اجالا پہنچتا ہے، جنوب کی وادیوں کو اس کی کرنیں منور کرتی ہیں۔ اگر دنیا کا سورج بیک وقت ہزاروں کلومیٹر کو روشن کر سکتا ہے تو آفتاب نبوت و رسالت دسیوں ہزار قبروں میں اپنی کرنوں سے روشن کیوں نہیں کرتا؟ نعرہ تکبیر! حضرت قیامت ہو رہی ہے، سب لوگ کھڑے ہو کے اللہ کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور حافظ ملت، تشریف جی تشریف جی گفتگو مکمل ہو گئی، تشریف درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدل الجود والکرم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدل الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تنظیم العلماء کے بینر تلے جو دینی اور تبلیغی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضور رسول ملت کی جلوہ فرمائی ایسی مجلسوں میں پہلی بار ہو رہی، تو اس لحاظ سے یہ بہت بابرکت اور پرنور مجلس ہے۔ آپ حضرات آدھے گھنٹے 15-20 منٹ اور سکون سے تشریف رکھیں۔ حضرت کے ناصحانہ کلمات پر اور حضرت کی دعاؤں پر 10 بجے کے آس پاس یہ مجلس مکمل ہو جائے گی اور آپ حضرات اپنے گھروں کو تشریف لے جا سکیں گے۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدل الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر دنیا کا سورج بیک وقت ہزاروں کلومیٹر کو روشن کر سکتا ہے
تو آفتاب نبوت و رسالت ہزاروں قبروں میں بیک وقت ظہور فرما کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب آپ اسے یوں سمجھائیں، فلم بنانے والے، انٹرنیٹ چلانے والے اپنے سیٹلائٹ کو فضاؤں میں چھوڑتے ہیں، سیٹلائٹ میں کیمرے لگے ہوتے ہیں، فلم بنانے والوں نے فلمیں بنائی، سیٹلائٹ میں اسے ڈال دیا۔ اب سیٹلائٹ سے اگر 10 کروڑ ٹیلی ویژن جڑے ہیں تو وہ فلمیں، وہ خبریں، وہ واقعات 10 کروڑ ٹیلی ویژن کے اسکرین پہ بیک وقت نظر آتے ہیں، اور ہر انسان آسانی سے اپنے ٹیلی ویژن کے اسکرین پر اس خبر کو سن سکتا ہے، اس منظر کو دیکھ سکتا ہے۔ اب آپ اپنے نوجوانوں سے کہیں کہ اگر فضاؤں میں رہنے والا سیٹلائٹ بیک وقت 10 کروڑ ٹیلی ویژن سے جڑا ہوا رہ سکتا ہے تو گنبد خضرا کے مکین اپنے 10 کروڑ غلاموں سے کیوں نہیں جڑے رہ سکتے ہیں؟ اپنے غلاموں کے اوپر وہ نظر کیوں نہیں فرما سکتے ہیں؟ اپنے غلاموں کی پریشانیوں سے وہ کیوں نہیں باخبر ہو سکتے ہیں؟ تو پہلا جواب ہمارے نوجوانوں کو کم اپیل کرے گا، اور یہ دوسرا جواب سیدھے ان کے قلب میں اترے گا۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، احادیث پیغمبر یہ شریعت کا دوسرا ستون ہے، قیاس، اجماع امت یہ مسائل شرع کا ایک چوتھا تیسرا سرچشمہ ہے۔ ہمیں اپنے ان اصول دین سے کنارہ کشی نہیں کرنی ہے، مگر اپنے عقیدوں کو سائنسی توجیحات کی روشنی میں سمجھانے کی بھی کوشش کرنی ہے، تاکہ ہمارا غیر مطمئن نوجوان جب سائنسی وضاحتوں کی روشنی میں اپنے عقیدوں کو سمجھے گا تو وہ دنیا میں کہیں بھی رہے گا مگر امام احمد رضا کا غلام بن کے رہے گا، کہیں بھی رہے گا حضور حافظ الملت کا شیدا بن کے رہے گا، دنیا میں کہیں بھی رہے گا مگر غوث اعظم کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں رکھ کر زندہ رہے گا۔ یہ وقت اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگر ایک سیٹلائٹ 10 کروڑ ٹیلی ویژن سے وابستہ رہ سکتا ہے تو ہمارے پیغمبر اپنے امتیوں سے بھی وابستہ رہ سکتے ہیں، ہمارے غوث اپنے مریدوں سے بھی وابستہ رہ سکتے ہیں، ہمارے خواجہ اپنے گداؤں سے بھی وابستہ رہ سکتے ہیں، اور تب ہم پورے یقین کے ساتھ یہ کہیں گے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ پھر میں اسی شعر کو دہراتا ہوں، یہ وقت اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے زمانے کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ چند مہمان میرے پڑوس میں ایک بچی سے رشتے کے سلسلے میں باتوں باتوں میں ایک مہمان نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک لڑکا ہے، انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ایسا ہوگا، مرنے کے بعد ایسا ہوگا، قبر دبائے گی، پل صراط سے گزرنا پڑے گا، اعمال تولے جائیں گے، اچھے اعمال ہوں گے تو جنت میں جائے گا، اعمال برے ہوں تو جہنم میں جائے گا۔ یہ سب مولویوں کا ڈھکوسلا۔ آج تک کوئی دیکھ کر نہیں آیا کہ قبر میں کیا ہوتا، آج تک کسی نے یہ بیان نہیں کیا کہ قبر میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اس لیے یہ مولویوں نے ان مسلمانوں پر خوف مسلط کر رکھا ہے، ورنہ ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں۔ زندگی ختم ہو گئی، سارا نظام ختم ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے میرے بھائیوں، میں نے دوران گفتگو لوگوں سے کہا کہ یہ دھوکہ ہے اس نوجوان کا۔ اگر قبر کا عذاب ہمیں نظر نہیں آتا، اس بنیاد پہ ہم کہہ دیں کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا، تو بہت دور کیوں جائیے۔ کورونا نے شہروں کو ویران کر دیا، گھروں کی
घरों का सुकून तहस नहस कर दिया। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 16 लाख लोग मारे गए हिंदुस्तान के अंदर। हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए 5 लाख 7 लाख इस तरह के आदाद शुमार पेश करती है, मगर WHO के मुताबिक 16 लाख लोगों की मौत ये 2 साल के लॉकडाउन में कोरोना की वजह से हो चुका है। मैंने उससे कहा, कोरोना हम में से किसको नजर आता है? हम में से किसने उसके जरासीम को देखा? आज तक तो डॉक्टर उसकी शक्ल का तयन नहीं कर सके। शक्ल कैसी है, रूप कैसा है, शक्ल कैसे बदलती है, कैसे हम उसे कंट्रोल करें, कैसे आबादियों में फैलने से बचाएं। मगर खौफ कितना है। डॉक्टर कहते हैं किसी से मुसाफा ना करो, 2 मीटर की दूरी पे बैठो, नाकों को ढक के रखो, ताकि कोई सांस ले मरीज तो उसकी सांसों के जरिए उसके जरासीम तुम तक न मुंतकिल हो जाएं। अगर घर से बाहर निकलते हो तो हाथ को अच्छी तरह धो लो, ताकि अगर हाथों में कहीं से वायरस आया हो तो चेहरे को टच करो तो वो वायरस तुम्हारी नाक के जरिए फेफड़े तक न पहुंचे। वो नौजवान अगर अज़ाब कब्र के नजर न आने की वजह से अज़ाब कब्र का इनकार कर रहा है, तो बगैर देखे वो कोरोना के क्यों मान रहा है? बगैर देखे कोरोना पर क्यों ईमान रख रहा है? बगैर देखे कोरोना से बचने की तदबीरें क्यों कर रहा है? उस नादान बच्चे से मेरी मुलाकात करवाइए। अगर नजर आए बगैर कोरोना इंसानी समाज पे इतना असरअंदाज हो सकता है कि 50 लाख लोगों की हलाकत का सबब बन जाए, तो देखे बगैर मखलूक पर ईमान रखते हो, और ऐसी करोड़ों मखलूक का जो खालिक है देखे बगैर उसकी कुदरत पर ईमान क्यों नहीं रखते? मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ये आप समझाएंगे, आसानी से हमारा नौजवान समझेगा। आप किस अंदाज में उसे ईमान बिल गैब का अकीदा देंगे, उसके दिल की गहराइयों तक ये नजरिया उतरता जाएगा। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करते हुए अपनी उसी गुफ्तगू की तरफ लौटता हूँ। मैंने उलमा से कहा था कि 3 खतरा बल्कि 4 खतरा हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। इल्हाद का खतरा, हुकूमत की कोशिशों की वजह से शिर्क का खतरा, सलफियत और वहाबियत का खतरा, उरियानियत और अंग्रेजी तहजीब के फैलाव का खतरा। इसलिए उलमा की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि अपनी कोशिशों को इन 4 खतरों के हवाले से जारी रखें। कोई आबादी अहले सुन्नत की है, वहाँ वहाबियत से गुफ्तगू से ज़्यादा हासिल नहीं, वहाँ अमाल की इस्लाह पे गुफ्तगू की जाए। कोई आबादी मशकूक लोगों की है, वहाँ ईमान और अकीदे की दुरुस्तगी पे गुफ्तगू की जाए। कहीं पे स्कूल और कॉलेज के पढ़े लिखे नौजवान हैं जिन्हें ईमान के हवाले से शकूक व शुबहात है, वहाँ ईमान को साइंसी तौजीहात के जरिए साबित किया जाए। जब चौतरफा तौर से हमारे उलमा की खिदमतें जारी रहेंगी तो इंशाअल्लाह हमारी आबादी वहाबियत के सैलाब में बहने से भी बचेगी, इल्हाद के दलदल में फंसने से भी बचेगी, और शिर्क के तूफान की जद पर आने से भी हमारी आबादी इंशाअल्लाह महफूज रहेगी। हर आलिम की सलाहियत अलग अलग होती है। ये हमारे इमाम साहब कुरान शरीफ अच्छा पढ़ते हैं, आप इनके जिम्मे डालें कि आपको हर मजलिस में कुरान पढ़ना है। हमें ऐसा लगता है कि इनकी दिलचस्पी वहाबियत सुन्नियत के हवाले से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा मुताला ये रखते हैं, इनको उस हवाले से मुख्तस कर दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये साइंसी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, आलिमों की किताबें पेश नज़र रखकर अक़ायद को साइंसी तौजीहात से समझा सकते हैं, उनके हवाले ये खिदमत कर दी जाए। जब एक टीम वर्क की शक्ल में हमारी खिदमतें होंगी तो इंशाअल्लाह हम अपनी आबादियों की हिफाजत कर सकेंगे, और वहाबियत के साथ साथ शिर्क और इल्हाद के फितने से भी हम अपने नौजवानों को अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह महफूज रख सकेंगे। सुभान अल्लाह। मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुमसे काम, दुनिया की इमामत का। एक जगह तकरीर हो रही थी, मैंने कहा देखो आप लोगों को लगता है कि मेडिकल रिसर्च आज के ज़माने में ज़्यादा हुआ,
अरे रिसर्च जब नहीं था तब भी मेरे पैगंबर ने ऐसे उसूल अता फरमाए हैं जिससे आज के मेडिकल रिसर्च को हम चैलेंज कर सकते हैं। कहा कैसे? हमने कहा कि आज से 1400 साल पहले पैगंबर ने मिसवाक की अहमियत बयान फरमाई। अलैकुम बिस्सिवाक, तुम्हारे ऊपर मिसवाक का इस्तेमाल जरूरी है। फ़इन्नहु मिर्दातुल लिर्रहमान व मिसहरतुल लिलफम, क्योंकि मिसवाक से मुंह की सफाई होती है, खुदा की खुशनुदी मिलती है। आका ने फरमाया लौला शुक्कु अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक, अगर मेरी उम्मत के मशक्कत में पड़ने का डर न होता तो मैं मिसवाक करना अपने उम्मतियों पे फर्ज कर देता, कंपलसरी कर देता। पैगंबर ने उस जमाने में मिसवाक की ताकीद फरमाई जिस जमाने को जाहिलियत का जमाना कहा जाता था, जिस जमाने को पत्थरों का जमाना कहा जाता था। आज मेडिकल साइंस ये बताती है कि दांत साफ ना हो तो आंखें कमजोर होती हैं, दांत साफ ना हो कल्ब पे उसका असर पड़ता है, दांत साफ ना हो आदमी शुगर का मरीज होता है, दांत साफ ना हो दर्जनों बीमारियों की जद में वो आता है। रिसर्च करने वालों ने 1400 साल के बाद रिसर्च करके आज पेश और बस के कारोबार को अरबों डॉलर तक पहुंचा दिया, मगर बगैर किसी रिसर्च के निगाहे नबूवत ने 1400 साल पहले देख लिया था कि दांतों की सफाई का इंसानी जिंदगी में कितना अहम रोल है। सुभान अल्लाह। मैंने उससे कहा सुनो, शुगर क्यों होता है? मिठाई खाने से नहीं होता, शुगर ज़्यादा खाने से होता है। हमने खाना ज़्यादा खाया, सुभान अल्लाह, ग्लूकोज ज़्यादा बना, हमारा जो पेनक्रियाज है उसने उसको लेबल करने के एतबार से इंसुलिन पैदा न किया, वो शुगर वो ग्लूकोज हमारे खून की तरफ मुंतकिल हो जाता है जो हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक होता है। खाना ज़्यादा खाना ये शुगर के मर्ज का सबब है। सुभान अल्लाह। आकाए करीम की हदीस सुनो, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युहिब्बुल हिब्रस समीन, अल्लाह मोटे आलिमों को पसंद नहीं करता है। अल्लाह के पैगंबर का इरशाद सुनो, ए लोगों, पेट को 3 हिस्सों में तकसीम करो, एक हिस्से को खाने से भरो, एक हिस्से को पानी से भरो, एक हिस्से को खाली रखो ताकि अल्लाह का नूर उसमें देख सको। मेरे पैगंबर ने कम खाने की फजीलत 1400 साल पहले अपने उम्मतियों से इरशाद फरमाई। और जरा सोचो, तुम नमाजों के सिस्टम में गौर करो। आदमी रात भर खा पी कर आराम करके बहुत फ्रेश हालत में है। हिकमत अक्ल का तकाजा था कि जब आदमी आराम की हालत में हो तो उससे 17 रकअत नमाज पढ़वाई जाए, उसे इबादत की तलकीन ज़्यादा की जाए क्योंकि रात भर तुम आराम कर चुके हो। मगर हमारी शरीयत कहती है 4 रकअत पढ़ो, 2 रकअत सुन्नतें पढ़ो, जिसके बारे में आका ने फरमाया रकातल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, फज्र की 2 रकातें सारी कायनात की दौलत से बेहतर है। सुभान अल्लाह। सिर्फ 4 रकातों का हुक्म हुआ। और एक मजदूर दिन भर मशक्कतें उठाता है, मजदूरी करता है, मिट्टी फेंकता है, मशीनें चलाता है, कपड़े का कारोबार करता है, थका मादा वो इंसान जब बिस्तर पे आराम की तलाश में आता है तो शरीयत कहती है 17 रकात नमाज़ें अदा करो। सुभान अल्लाह। जब आराम कर चुका तो 4 रकात और थका मादा आया तो 17 रकात। ये फर्क क्यों रखा शरीयत ने? वजह वही है कि रात में तुमने खाना खाया था 8 घंटे पहले, जो भी ग्लूकोज बना रात भर तुम्हारे जिस्म ने उसको जला के खत्म कर दिया। अब तुम्हारे जिस्म की जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज फजर के वक्त नहीं है, इसलिए शरीयत ने हमको 4 रकात का हुक्म दिया। और जब शाम का वक्त आता है, 2 रोटी खाने वाले 4 रोटी खाते हैं, सब्जियां खाने वाले गोश्त खाते हैं, शादियों में जाने वाले तो बेटियों के माँ बाप की दौलतें खाली कर देते हैं। रात में उमूमन इंसान अपने जिस्म की जरूरतों से ज्यादा खुराक लेता है, जिसकी वजह से ज्यादा ग्लूकोज उसके बदन में बनता है। जिस्म को जरूरत 50 ग्राम ग्लूकोज की, उसने इस्तेमाल कर लिया 1 पाव ग्लूकोज,
اب ہماری شریعت نے 17 رکعتوں کا حکم عطا فرمایا ہے تاکہ تم اٹھتے بیٹھتے جاؤ، خدا کی خوشنودی بھی تمہیں حاصل ہوتی جائے گی اور جسمانی طور سے تم تندرست بھی ہوتے چلے جاؤ۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ اسی چیز کو اس انداز میں پیش کریں گے تو ہمارا نوجوان اسے اچنبھے کی نظر سے دیکھے گا۔ اگر اس کے دل میں شرک اور کفر کے جراثیم ہیں تو انشاءاللہ وہ اسلام کی طرف اپنا قدم بڑھائے گا۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ چونکہ نیند یہ آدھی موت ہوتی ہے، کتنے لوگ سوئے سوئے رہ گئے، کتنے لوگ ہیں جو سوئے تو صبح کا اجالا انہیں نہیں میسر آیا۔ اس لیے ہماری شریعت نے 17 رکعتوں کا حکم دیا۔ اتنا اپنے مولا کا ذکر کر لو کہ اگر تمہیں موت بھی آ جائے تو قرآن کی تلاوتوں کے نور سے تمہاری قبر روشن ہو جائے۔ اتنا اپنے رب کا تذکرہ کر لو کہ ان نمازوں کی برکتوں سے پل صراط کا سفر تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ تم موت کی آغوش میں جا رہے ہو، نہ جانے تمہیں زندگی دوبارہ ملے کہ نہ ملے، اس لیے اپنے مالک کا، اپنے خالق کا اتنا تذکرہ کر لو کہ تمہارا جسم بھی منور ہو جائے اور تمہاری روح بھی معطر ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ سبحان اللہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جو باتیں کہی ہیں اللہ رب العزت کے ارشاد کی تھوڑی سی تشریح ہم نے کی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی دعوت دو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحتوں کے ساتھ۔ حکمت کیا ہے؟ سبحان اللہ، ایسی چیزیں اسے پیش کرو کہ وہ رب کے راستے کے قریب آ جائے، وہ دین کے راستے پہ چلنے لگے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے حالات کے لحاظ سے اپنے طریقے تبلیغ کو تبدیل نہیں کیا تو میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے نوجوانوں کی مذہبی ضرورتوں کو پوری کر سکیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک تنظیم العلماء کو متحد رکھے، نظر بد سے بچائے، اب نفس کے شر سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جیسے گزشتہ 2 سال سے اس بینر کے تلے بلاسپور کے متدین اور موقر اور قابل صد افتخار علماء قوم اور دین کی خدمتیں انجام دے رہے ہیں، اللہ پاک مستقبل میں بھی اسی انداز میں ان موتیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جڑ کر قوم اور دین کی خدمتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وقت اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم سزا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے زمانے کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ اب آئیے مخدوم گرامی قدر استاد الاساتذہ فیضان حضور حافظ ملت، قاضی دین و شریعت، رہنمائے قوم و ملت حضور نصیر ملت کا استقبال کریں اور محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور نصیر ملت، فیضان حضور حافظ ملت، فیضان حضور حافظ ملت، تنظیم العلماء بلاسپور، نعرہ تکبیر۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ آپ سبھی حضرات بھی جی لگا کر اپنے آقا و مولا سید عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کی نظر پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔
رفیقان گرامی، تنظیم العلماء بلاسپور کے بینر تلے، ان کے پرچم تلے اس سے پہلے بھی ایک نشست ہوئی تھی. اور الحمدللہ آج ہمارے شہر کی بہت ہی مشہور اور معروف اور عظیم مسجد، جہاں آپ تشریف فرما ہیں، وہاں یہ پروگرام آپ سماعت کر رہے تھے. ہمارے نائب قاضی حضرت مولانا محمود احمد صاحب سیدم مجدہو، یہ سون بھدر کے نائب قاضی ہے، ہمارے ادارے کے ایک جلیل استاذ ہے، اور ماشاءاللہ فقہ پر، حدیث پر کافی دسترس اور عبور رکھتے ہیں. آپ نے ان کے نکات اور ان کی باریک بینیاں آپ نے ملاحظہ کی، اور اپنے مطلوب کو بہت سہل سے سہل طریقے پر ذہن میں اتارنا اور ذہن نشین کرانا ایک استاذ کا فن ہوتا ہے. حضرت مفتی صاحب ماشاءاللہ ہم سب لوگوں کو درس دے رہے تھے اور سبق پڑھا رہے تھے، اور مضامین ہمارے ذہن میں محفوظ ہوتے چلے جا رہے تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تنظیم العلماء قابل ستائش ہے، قابل مبارکباد ہے کہ یہ حضرات بغیر کسی